قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں وقال، اللہ پاک فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں یعنی فرعون کے قوم میں ایک مرد مومن تھا، اللہ فرماتا ہے اس نے کہا قال رجل مؤمن، شاہ صاحب کی بلا یکتم ایمانہ، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ چھپایا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن تھا، کلمہ اپنا چھپایا ہوا تھا، کس لیے؟ موسیٰ کی حفاظت کے لیے، موسیٰ کے مشن کی ترویج کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے مومن تھا۔ اللہ کو پتا تھا 15ویں صدی میں کچھ لوگ دوسری تیسری پیڑھی کے مسلمان اٹھ کے، کم ذات اٹھ کے کہیں گے کہ وہ جی علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو تم کلمے نہ ڈھونڈو، کچھ مرد مومن ایسے بھی گزرے ہیں، انہوں نے وہ کلمہ لوگوں کو سنایا نہیں تھا، مجھے سنایا تھا، میں خدا ہو کے کہتا ہوں رجل مومن، وہ مرد بھی تھے مومن بھی تھے۔ پتہ ہے مرد کس کو کہتے ہیں؟ جو کہہ دے، ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، اس کو مرد کہتے ہیں۔ علی کا بابا، جو علی جیسے کا بھی باپ ہو، وہ کتنا بڑا مرد ہوگا اندازہ کرو۔ رجل مؤمن، مرد مومن۔ اور میں شاہ صاحب قبلہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اپنے ملا کا گلا نہیں پکڑنا، اس کے پاؤں پکڑنے ہیں اور اسے کہنا ہے ملا جی اصحاب کہف کا واقعہ تو سناؤ کہ یہ کہانی کیا تھی اصحاب کہف کی، کہانی نکلے گی کیا کہ غیر مسلم کی حکومت ہے، یہودیوں کی حکومت ہے، اور وہ جو مسلمان تھے ان کی بت پرستوں کی حکومت ہے، اور وہ جو اس دور کے مسلمان تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں نے، تقریباً وہ 7 تھے مختلف قرآن کریم کی روایات کے مطابق، 7 لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کافر بادشاہ مسلمانوں کی کھلڑیاں اتارتا ہے، ان کو آرے پہ چیرتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، ان کے میخ لگا دیتا ہے، ان کو ذبح کرتا ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ایک کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، 2 کو دیکھا ہے، اسی اندروں ہل نہ جائیے کہتے ہمارا ایمان بھی نہ کہیں ہل جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیے۔ آج سارے پیر تے سارے مولوی اصحاب کہف دے ناواں دے تویز لکھ شفاواں ونڈ دے، جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اتنی کوشش کی کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ ابو طالب نے اپنا نہیں، اس نے سب کا ایمان بچانے کے لیے کوشش کی، اور جس پر ایمان ہے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ جس پر ایمان ہے ہر کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور کہتا اگر جرت ہے۔ اللہ نے روب وہ دیا کہ مکے کے کافر جب حضرت علی کے بابا کا چہرہ دیکھتے تھے تو واپس مڑ جاتے تھے۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ مثالیں قرآن کریم میں صرف ثواب لینے کے لیے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے چند مصلحتوں کی تحت بظاہر کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، پارٹی شو نہ ہو، اسلام کا مسئلہ نہ بنے، رک نہ جائے ترقی، لیکن ان کا ایمان اتنا ہوتا ہے بقول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کہ میرے دادا حضرت ابو طالب کا ایمان اگر پوری کائنات کے ایمان والوں کے ساتھ تولا جائے تو ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان کم پڑ جائے گا، میرے دادا کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کی ایک کتاب ہے تاریخ الخمیس، امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے کہا کہ ابو بکر
تیرے ابا کے ایمان کی مجھے بڑی خوشی ہے، ہائے ہائے، تیرے ابا کے ایمان کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ نبی کو بھی میں کوئی آگے سے مبارکباد دوں، یہ کس پہ خوش ہوں گے؟ تاریخ الخمیس امام بخاری کی کتاب ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابے دے ایمان دی تو چلو بڑی خوشی ہے، پر جنی خوشی علی دے ابے دے ایمان دی ہے نا، آپ کے چچا کے ایمان کی ہے نا، اتنی خوشی میرے ابا جی کے ایمان کی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ، اس لیے احباب گرامی انہوں نے یہ بات مسئلہ حل کیا اس وقت، اس لیے یہ ایک سازش چلی تھی، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ نبی چونکہ بڑی شان والا ہوتا ہے تو اگر کسی کے والدین کو کوئی تہمت دی جائے تو اس بڑی شان والے کی عزت میں کمی آتی ہے کہ اس کے والدین ایسے تھے، اس لیے نبی کے والدین پر یہ کفر کی تہمت برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو احباب گرامی میرے نبی پاک نے فرمایا، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حدیث پاک لکھی ہے، انا و علی نورن واحدن بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام فلما خلق اللہ آدم فقسمہ جزئین جزء انا و جزء علی۔ شاہ صاحب قبلہ فرمایا میں اور علی دونوں اللہ کے بارگاہ میں ایک ہی نور تھے، میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں دونوں کیا تھے؟ ایک ہی نور سے، ہم ایک ہی نور تھے، آدم علیہ السلام سے بھی 14,000 سال پہلے۔ جب نوری ایک تھا تو جتنا پاک پھر اس محمد عربی کے نور والا والد ہوگا اتنا ہی پاک علی کے نور والا والد ہوگا۔ یہ نانصافی اللہ تو نہیں نہ کرتا کہ اتنا پاک وہ نور والا چشمہ پانی کسی گندی کفر کی نالی میں بہا دے۔ آپ اور میں جب یہ برداشت نہیں کرتے کہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے پانی کسی نالی گندی سے گزار کے کہیں استعمال کرو، آپ کو پتہ ہے علی کا استعمال کیا تھا؟ علی وہ ہے جس نے قیامت تک کے ولیوں کو ولی بنانا تھا، قیامت تک کے ولیوں کو ولی بنانا تھا۔ ولی سب سے پاک ہوتا ہے، اس لیے احباب گرامی اتنا پاک نور اللہ نے کسی کفر والی گندی نالی سے چلانا تھا۔ ایسے کہنا کہ علی کے والدین معاذ اللہ کافر ہیں تو یہ اللہ کے اس ایک اقدام کی توہین ہے کہ اتنا پاک نور جو پاک محمد کے نور کا جز ہے، جو پاک محمد کے نور کا کیا ہے؟ جز ہے، اتنا پاک نور اللہ کسی کفر اور مشرک کی نجس صلب میں سے گزارے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا تھا۔ اس لیے احباب گرامی جتنے پاک صلب حضرت عبداللہ کی ہے نا اتنی پاک صلب حضرت ابو طالب کی ہے۔ مسئلہ سمجھ آگیا؟ جتنا پاک رحم حضرت بی بی آمنہ کا ہے نا اتنا ہی پاک رحم حضرت فاطمہ بنت اسد کا، یہ بھی اصول ہے۔ اس لیے یہ بڑی بات تھی، بڑے لوگوں کی بات تھی، اور اوپر بزرگوں نے اگر کوئی اختلاف بھی کیا تو علمی طرز پہ کیا ہے۔ آج کا یہ پتہ نہیں کیا میں کیا کہوں ان کو، اٹھ کے پتہ نہیں کس کس منہ سے علی کے بابا کے بارے میں بات کر، جی فلاں نے چونکہ لکھا ہے تو ہم پابند ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم نبی نہیں ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم نبی، کلمہ ہم نے اپنے نبی کا پڑھا ہے۔ میرے رسول پاک پتہ ہے کہ سرکار دو عالم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھایا، بدلی آئی، بارش آنے لگی، ادھر بارش آئی ادھر میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ آنسو کس چیز کے تھے؟ بارش آئی تو اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے، کہا للہ در ابو طالب، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، یعنی وہ فوت ہو گئے تھے۔ اللہ کا نبی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کا نبی رشتوں کو مقدم نہیں رکھتا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔
وہ تو فوت ہو گئے ہیں. نبی مسجد میں بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ سے کہتا ہے فوت ہوئے ہوئے میرے چاچے دا اللہ بھلا کرے, اللہ اس پر رحمت کرے, اللہ اس پر کرم کرے. یہ بھلا کیا ہوتا ہے بھئی؟ سمجھ آئی ہے؟ اب بھی سمجھ جاؤ کہ حضرت عقیل مولا علی کے بھائی, آپ ان سے کہتے کہ اے ابو مسلم مجھے آپ 2 وجہ سے زیادہ محبوب ہیں. ٹھیک ہے, 2 وجہ سے زیادہ محبوب ہیں. ایک یہ وجہ ہے فلاں, اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نا میرے چچا حضرت ابو طالب کو اپنی اولاد میں زیادہ پسند تھے. بات بات پہ اپنے چچا کو یاد کرتے ہیں, ان کے احسانات کو یاد کرتے ہیں. چونکہ آپ میرے چچا حضرت ابو طالب کو, یعنی بیٹے تھے نا ان کے, آپ ان کو اولاد میں محبوب زیادہ تھے, اس لیے مجھے بھی آپ محبوب زیادہ ہے. محبوباں دی شے بھی محبوب ہوندی, محبوباں دی محبوب شے بھی کی ہوندی ہے, محبوب ہوندی. یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بات بات پہ ان کا نام لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں کہ اگر وہ لو کان حیا لقرت عینا ہو. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے معجزے سے بادل آیا ہے, بارش برسی ہے. اگر میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے نا تو یہ میرا معجزہ دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اور یاد رکھیں نبی کا معجزہ دیکھ کے کافروں کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوتی, ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. نبی پاک کبھی منبر پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, کبھی مسجد میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, کبھی مصلی پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. اگر میرے چچا ہوتے, اگر میرے چچا ہوتے, اگر میرے چچا ہوتے. اے ملا تجھے اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ جس کے وصال کے بعد بھی نبی محبت سے یاد کرتا رہے, اگر وہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی, اگر وہ ہوتے تو ایسا ہوتا, اللہ ان کا بھلا کرے میرے چچا کا. یہ ساری باتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ حقیقت میں ان کو میرے نبی کا حیا ہی نہیں. ہاں حقیقت یہ ہے, اپنی بات کا حیا ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے. بھئی یہ لکھا ہوا تو سازش بھی ہو سکتا ہے, اور یقیناً سازش ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور وہ سازش کیسے, لمبی کہانی ہے, وہ میں آپ کو پھر کبھی عرض کروں گا.